जी बहुत सारा है, और मैं गुजारिश करूँगा आप पेशेंटली मेरी बात सुनिए और समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रेस का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जो हम कह नहीं सकते हैं वो आपकी ज़बानी लोगों तक पहुंचता है। सबसे पहले मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कल के उन शहीदों को, जो गुलाम हसन भट्ट साहब हमारे आईजी साहब रिटायर रह चुके हैं, उनके जवान बेटे की मौत, उनकी शहादत पर मैं उनको, उनके ख़ानदान को और उनके साथ जो बाकी 2 आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके ख़ानदान पसमंदगान के लिए वैसे ही गमज़दा हूँ जैसे कि वो लोग हैं। मैं उस गम में बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि ये वायलेंस जो हमारे इस गुलपोश वादी में सालों से चल रही है, आज बहुत हद तक कम हो गई, लेकिन अभी भी है। उस सिलसिले में कहीं न कहीं हमारे किसी न किसी सिस्टम में कोई कमी है जो इसको अच्छी तरह से अभी कर्व नहीं कर पा रही। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह हमारे दिन बहुत अच्छे पुराने दिन की तरह आ जाएं, क्योंकि आप लोगों की उम्र बहुत कम है, आप नौजवान हैं, आपने 30, 40, 50 साल पहले के हालात नहीं देखे हैं जो मैंने मुशाहिदा किया था या किया है। मसला ये है कि ये जो मिलिटेंसी के रिलेटेड वाक़ात हो रहे हैं, कहीं कहीं हम इनको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से ये एक ऐसा कैंसर है, वक्ती तौर तो ये दब जाता है लेकिन कहीं न कहीं सर निकालता है। मैं आपको याद दिलाऊं, शायद आपको पता नहीं होगा कि मेरे बड़े भाई साहब मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी अलैहि रहमत, उन पर जो गुंडे ख्वाजा कासिम में अटैक हुआ, माइन ब्लास्ट हुआ, उसमें मुझे भी शामिल होना था उस फंक्शन में, क्योंकि वो जो उस गांव में फंक्शन होती है वो हमारे दादा परदादा के वक्त से चला आ रहा। मगर बदकिस्मती या खुशकिस्मती कहिए, कुछ भी कहिए, कि उस दिन मुझे कोई मीटिंग थी, बच्चों के स्कूल की मीटिंग थी, मैं जा नहीं सका। नतीजा ये हुआ कि वहाँ 12 आदमी शहीद हो गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक और ब्लास्ट हुआ उसी एरिया में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर के फासले पर। उस दिन भी मौलाना मरहूम गाड़ी में जा रहे थे, उनके साथ उनका ड्राइवर और उनका जो PSO था, वो भी दोनों बेचारे शहीद हो गए। तो खुदा का करना था, मिरेकल हुआ कि उस ब्लास्ट में मौलवी साहब बच गए। उस वक्त से लेकर आज तक हम ये मुतालबा करते रहे कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने ये किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक कुछ नहीं हुआ। लास्ट टाइम जब मंजर आम पर आया कि मौलाना मरहूम फारूक साहब के कातिल को पकड़ा गया, तो हमने फिर मुतालबा किया कि गुंडे ख्वाजा कासिम में जो ब्लास्ट हुआ, जो लोग उसमें मुलव्वस थे, जिनके खिलाफ FIR भी था, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ, नाम के लिए एक आदमी को पकड़ा गया था, कुछ दिनों के बाद उसको छोड़ा गया। लेकिन ये कितनी बदकिस्मती है कि मासूम शहरियों को, उसमें कुछ मासूम शहरी थे, कुछ ऑफिसर भी थे, उनका जो ये कत्ल हुआ, उनकी फैमिली का क्या हाल हुआ होगा उस वक्त जब वो ब्लास्ट हुआ। इसलिए मैं आज आपको, आपकी वसातत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एक बार फिर रिमाइंड करना चाहता हूँ, क्या ये सिला है हमें? हमने हर वक्त यहाँ हिंदुस्तान के नाम पर गोलियाँ भी खाई, ब्लास्ट भी लिए, ग्रेनेड अटैक्स भी हुए। आप अगर चाहें, मेरी बात का तस्दीक करना चाहें, तो आप पारमपोरा पुलिस स्टेशन में जाके देखें कितने FIR हमने दर्ज किए।
کتنے اٹیکس اس گھر پر ہوئے، ہمارے گھر پر ہوئے، کتنے اٹیکس میرے آفس میں ہوئے، کتنے اٹیکس ہمارے جڈیبل میں ہوئے، کتنے اٹیکس ہمارے ایریا میں ہے جو یہ پٹن ایریا میں وہاں ہوئے، لیکن آج تک اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں ویلکم کرتا ہوں کہ حریت والے ایکسٹریمسٹ آہستہ آہستہ مین سٹریم میں آ رہے ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن اس ویلکم کے ساتھ ساتھ ایک چیز ضروری دیکھنا ہے، جو لوگ مین سٹریم میں شامل ہو رہے ہیں کہیں ان کے ہاتھ بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگے تو نہیں ہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی بندوق کے نوک پر استحصال کیا لوگوں کو، میں نام لے لے کر بتا سکتا ہوں۔ گنڈے خواجہ قاسم میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حکیم، اس کو کس نے قتل کیا، اس کو کس نے گولیوں سے مار ڈالا۔ غلام حسن ہاگر پورہ کا، اس کی کیا خطا تھی؟ منظور احمد ملبچن کا، اس کی کیا خطا تھی؟ مختار احمد حبک ٹینگو کا، اس کی کیا خطا تھی؟ غلام حسن ایک اور احمد پورے کا، اس کی کیا خطا تھی؟ ان کو بے دردی سے کیوں مارا گیا؟ آج وہی لوگ پھر دوسرے روپ میں اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ 30 سال جو انہوں نے استحصال کیا، لوگوں کو ظلم اور تشدد کا شکار کیا، آج پھر ہم دوسرے روپ میں وہ پھر آئیں گے، پھر وہی استحصال ہو۔ ہم کب تک یہ استحصال برداشت کریں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نام نہاد لیڈر بنے ہیں، وقت کی ستم ظریفی ہے، ان کا اگر آپ ماضی دیکھیں گے وہ بھی ملوث ہیں بہت سارے سکنڈلز میں، بہت سارے حوالہ سکنڈلز میں۔ یہاں ایک سسٹم چلا تھا، اب بھی چل رہا ہے، یہ جو ایڈلٹریشن ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، دوائیاں دے رہے ہیں، فیک دوائیاں دے رہے ہیں، اور یہاں کی اکنامی خراب ہو گئی جب یہاں ایسے پیسٹیسائڈز بیچے گئے جس میں ملاوٹ تھی۔ آج وہی لوگ کشمیر کا فیصلہ کریں گے، اسی کے حوالے اس نوجوان قوم کو ہم چھوڑیں گے؟ ہم نے تو اپنی عمر گزاری، یہ آپ کے آج کے نوجوانوں کو سوچنا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اس ظلم کے خلاف آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اقتدار چاہتے ہیں، ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی، جب آپ کو شاید اندازہ ہوگا، جب یہاں ملٹنسی پیک پر تھی، تقریباً سب لوگ جو آج کل بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں سیکولر بنائیں گے، کشمیر کو ترقی کے راہ پر ڈالیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ سب بھاگ گئے تھے۔ کوئی دلی بھاگ گیا تھا، کوئی دبئی بھاگ گیا تھا، کوئی کہیں بھاگ گیا۔ ہم کہیں نہیں بھاگے، ہم تو یہیں رہے، ہم کہیں نہیں بھاگے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں، ہندوستان کے بغیر کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اگر 47 میں ہم نے کرنا ہوتا تو ہم نے اسی وقت پاکستان کو چننا ہوتا، کیونکہ ہماری جو تنظیم تھی وہ 1932 میں بنی ہے، لیکن ہم نے اس وقت بھی اس ترنگے کا ساتھ دیا۔ آج اس ترنگے کے نام پر ہم کو پھر استحصال کیا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیے حال ہی میں، آپ کو اچھی طرح سے یہ پاسٹ میں نے بولا، شاید اس زمانے میں آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، میں ان دنوں کی بات کہہ رہا ہوں۔ آج دیکھیے 35 سال کے بعد آپ نے خود مشاہدہ کیا، 8 محرم کا جلوس نکلا، بڑی شان شوکت سے نکلا، کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کوئی وائلیشن نہیں ہوئی، کوئی انٹورڈز ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، لا اینڈ آرڈر کی پرابلم نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ امید ہے اگلے سال 10 محرم کا بھی اسی طرح جلوس نکلے گا۔ اتنے سارے کشمیر ویلی میں جلوس نکلتے ہیں، نکلتے رہیں گے، نکلتے تھے، ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں۔ لیکن ایک گاؤں چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا گاؤں جو 28 صفر کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وفات مناتے ہیں، اس پر پابندی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جو ایریا ڈومینیٹڈ بائی دوز پیپل جنہوں نے ہمیشہ قومی کاز کو فوقیت دی، جنہوں نے قومی کاز میں اپنا یوگدان دیا ہے،
ان کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یا تو گورنمنٹ کی نااہلی ہے، یا تو جان بوجھ کر کسی پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے ہم کو سرپرست کیا جاتا ہے۔ کب تک ہم کو سرپرست کریں گے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بار بار، میرا دادا پردادا، میرا باپ، میرے بڑے بھائی صاحب، ہمیشہ اگر آپ جا کے اب بھی پٹن تھانے سے نکالیں گے، ریکارڈ نکالیں گے، وہاں آپ کو لگے گا کہ کب سے یہ فنکشن، کتنے سالوں سے یہ فنکشن چلی آ رہی ہے، یہ 1-2 سال سے کیوں بند ہو گئی؟ یہ وجہ یہی ہے کہ ایک گروپ اب بھی ایکٹیو ہے کہ وہ ہماری برادری کو ڈیوائیڈ کر کے ایکسٹریمزم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کے خلاف سفارہ ہیں، ہم ہونے نہیں دے رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اگر یہاں تحفظ ہے ہر ایک کو اپنے اپنے خیالات پیش کرنے کے، پریس کی آزادی اگر ہے، لوگوں کی بھی تو آزادی ہو جانی چاہیے نا کہ وہ اپنے مذہبی جو بھی ان کے قائد ہیں کیسے وہ پیش کریں گے، لیکن ہونے نہیں دیتا۔ اس میں ایک پولیٹیکل انفلوئنس آتی ہے۔ اگر پولیٹیکل انفلوئنس آ کے ہمارے مذہبی فنکشنوں کو دبایا جائے گا تاکہ ہم کل کو آنے والے الیکشنوں میں، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہوں یا اسمبلی الیکشن ہوں یا پارلیمنٹ الیکشن ہوں، اس میں ہم کامیابی حاصل کریں، یہ تو ناممکن۔ ابھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا 3 سال پہلے یہاں DDC کے الیکشن ہوئے، اس میں ہم نے بھی کینڈیڈیٹ اٹھایا تھا، ان لوگوں نے بھی ایک کینڈیڈیٹ اٹھایا تھا جو ہمیشہ سے اینٹی نیشنل رہے ہیں، وہ ہار گیا، ہمارا کینڈیڈیٹ جیت گیا۔ لیکن آپ دیکھیے اس وقت بھی ہمارے کچھ لیڈر گئے اسی ایریا میں، جلسہ سب سے پہلے کیا، وہیں پبلک میٹنگ کی، دور دور سے لوگوں کو، مختلف علاقوں سے جو نان ووٹر تھے ان کو لایا، ہم کو امپریس کرنے کے لیے کہ لوگ ہمارے ساتھ۔ لوگ ان کے ساتھ نہیں، لوگ اس کے ساتھ ہوں گے جو لوگوں کے کام آ جائے، جو لوگوں کو راحت پہنچائے۔ اس طریقے سے جو چل رہا ہے بالکل غلط ہے۔ ہم نے بارہا DC بارہمولہ کو ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ گراؤنڈ لیول دیکھیے کیا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے۔ اب دیکھیے مصیبت کیا ہے، جس گاؤں میں یہ فنکشن ہے، ریونیو کنٹرول اس کا پٹن کے ہاتھ، پولیس کنٹرول اس کا ماگام کے ساتھ، بڑگام کے ساتھ۔ یہ بڑگام والے سے بات کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں پٹن سے بات کرو، پٹن والے سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑگام سے بات کر دو۔ مطلب نہ دھوبی کا کتا گھر کا، نہ گھاٹ کا، نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ خیر بہرحال ریونیو اتھارٹی DC بارہمولہ تھی، ان کو ریکویسٹ کیا۔ حال ہی میں محرم میں ہوتا تھا ایسا پہلا کہ ہر سال 10 دن 15 دن پہلے ڈسٹرکٹ لیول پر میٹنگ بلائی جاتی تھی محرم۔ اس سال شاید بلائی ہوگی DC صاحب نے، لیکن اس میں تمام انجمنوں کے نمائندے آتے تھے، اپنے اپنے علاقے کے پرابلمز ڈسکس کرتے تھے کہ کیسے محرم سموتھ ہو جائے گا، کیسے چلیں گے، اور اس میں عزادار آتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ہاں شو کے لیے 1-2 جگہ میڈم آئی، اپنا چہرہ دکھایا تو سب کچھ ہو گیا۔ اس کو تو کسی بڑے عہدے پر رہنا چاہیے، اس کے ہاتھ کا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے ڈسٹرکٹ کو سنبھالنا۔ ان کو چاہیے سیکریٹریٹ میں جانا، اگر وہ سیکریٹریٹ میں ہوتی تو زیادہ کام آتی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ DCs کو صرف میڈل ہی حاصل کرنے ہیں، وہ میڈل کے بغیر، میڈل تب ہوتے ہیں جو لوگ دیتے ہیں، جو عوام دیں گے، میڈل اس کو کہتے ہیں۔ گورنمنٹ دے دے گی، دلی سے میڈل ملیں گے، وہ میڈل نہیں ہے۔ میڈل ہم غریب آدمی، عام آدمی دینے چاہیے، لیکن کسی کا کام نہیں ہوتا ہے، کسی کی سنوائی وہاں نہیں ہوتی۔ 4-4 گھنٹے باہر بیٹھ کے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، 4 گھنٹے کے بعد DC صاحبہ اٹھ کے چلی جاتی ہیں، اب ان کو کسی فنکشن میں جانا ہے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے اس اسٹیٹ میں، کس طرح سے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ کو تکلیف دی کہ آپ لوگ ذرا اس آواز کو ایوانوں تک، حکومت کے ایوانوں تک پہنچائیے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ذرا بھائی
وہ فون میں رہ دینا، میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. لاسٹ بٹ 2 years بیک اسی گنڈے خواجہ قاسم میں ہنگامہ، انہی لوگوں نے ہنگامہ کیا آج جو مین سٹریم میں شامل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے ایک ہنگامہ کیا، تو ایک بیچارے کو دیکھیے، یہ فوٹو آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کی گردن کاٹی گئی. یہ دیکھیے، آپ اپنے اس پر دیکھیے فوٹو پہ، اس بیچارے کی گردن کاٹی گئی. یہ آج تک FIR نہیں ہوا، ملزموں کو پکڑا نہیں گیا. کیوں؟ اس کی گردن کیوں کاٹی گئی؟ عارف صاحب میرا یہاں ایک سوال ہے. آپ ہر سوال کیجئے، میں ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن میں نے پہلے گزارش کی، پہلے میری بات سنیے. یہ ظلم کب تک چلے گا؟ کس بات پر اس کی سزا ملی؟ کیوں ملی اس کو سزا؟ اس کا گلا ادھر سے کیوں کاٹا گیا؟ 2 سال سے اس کا FIR کیوں نہیں؟ ان کلپٹس کو کیوں نہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی؟ اس لیے کہ وہاں پر ایک گینگ ہے، کچھ گنڈے ہیں جن کو پال کے رکھا گیا ہے، جو جب دل چاہے ان کا وہ لوگوں کو تنگ کریں گے اور ان کو ٹارچر کریں گے. یہی گزارش آپ سے تھی. عادل صاحب، جو آپ نے کہا کہ جو انصاری صاحب کے پاس میں حملے ہوئے تھے، تو کیا آپ اتحاد المسلمین پہ یہ شک کر رہے ہیں یا انہیں پہ الزام لگا رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں کے لوگوں کی طرف میں نے اتحاد المسلمین کی بات تو نہیں کی، میں نے کسی تنظیم کی بات تو نہیں کی، میں نے ان لوگوں کی بات کی جو اس وقت حزب المومنین چلاتے تھے. میں ان لوگوں کی بات کہتا ہوں. آپ پتہ کریے حزب المومنین کے کتنے لڑکے تھے. اس میں ایک لڑکا جو جہاں تک میری یاداشت ہے SSP اس زمانے میں وہاں پر بارہمولہ میں تھا، اس کے آفس میں جا کر حزب المومنین کے لڑکے نے حملہ کیا. وہاں پر وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا. جالا صاحب تھے وہاں SSP، آپ ان سے پتہ کیجیے. حزب المومنین کا ریکارڈ ہے یہاں، وہ ایک آؤٹ فٹ تھی. وہ آپ پتہ کیجیے اس کے پیچھے کون سا آدمی تھا، کون سا آپ نے گروپ کہا تھا. کہ جو لوگ یہاں قتل و غارت کرتے تھے اب وہ اقتدار کے لیے مین اسٹریم میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب ہم یوں سمجھے کہ حال ہی میں اتحاد المسلمین کے جو جنرل سیکرٹری تھے مظفر رضوی، انہوں نے اپنی پارٹی جوائن کیا. آپ نے اس میں کچھ الطاف بخاری کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ان کی طرف اشارہ کریں کہ پہلے یہاں حریت جو تھی وہ قتل و غارت کرتے تھے تو اب وہ مین اسٹریم میں آ رہے ہیں. ایک دوسرا، آپ خود پیپلز کانفرنس میں ہیں اور پیپلز کانفرنس خود ایک حریت کانفرنس کے ساتھ وابستہ تھی جہاں تک عبدالغنی لون کا تعلق ہے. بہت اچھا سوال. آپ مانتے ہیں کہ ایک زمانے میں کوکا پرے یہاں اس نے بھی ملٹنسی شروع کی تھی؟ ایگری کرتے ہیں آپ؟ پھر اس کے بعد وہ فرینڈلی بن گیا، بنا. اس کی فیملی میں بھی کسی سیاسی پارٹی میں جوائن کیا. اس سے آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ تو کل تک ان کا گھر ملٹنسی یا اینٹی ملٹنسی چلا رہے تھے، ان کو کیسے جوائن کیا؟ نمبر 1. نمبر 2، میں نے اتحاد المسلمین کا نام نہیں لیا. میں اس گروپ کی بات کہہ رہا ہوں جو گروپ یہاں حزب المومنین چلا رہے تھے، میں ان کی بات کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس کیا جوازیت ہے میرے بھائی پر جب اٹیک ہوا جس میں 12 آدمی شہید ہوئے؟ آپ نے آج تک ان کا سوال کیوں نہیں کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر مجھے یاد ہے، یہ بیٹھی ہیں سامنے آپ کی کلیگ ہے، یہ بھی اس گاؤں میں گئی. لوگوں سے پوچھے، کچھ لوگ آپ کے ملنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں باہر اس گاؤں سے. ان کو کیا کہنا ہے وہ جانے، وہ کہیں گے. لیکن میں نے اتحاد المسلمین کی بات نہیں کی. میں اس گروپ کی بات کہہ رہا ہوں کہ جس گروپ نے 30-35 سال یہاں استحصال کیا، ملٹنسی کے نام پر یہاں لوٹ کیا، ملٹنسی کے نام پر ان لوگوں کو ستایا جو شریف آدمی تھے. اب بھی یہ حالت ہے اس گاؤں میں جو وہاں شریف لوگ ہیں. سر یہ بات وضاحت تھوڑی سی اس میں کر رہا ہوں نا، بول رہا ہوں نا. اب کیسے بول رہا ہوں کہ کیسے بتاؤں؟ میں حزب المومنین بتا رہا ہوں. آؤٹ فٹ تھا حزب المومنین، اس میں سے ایک سرف گروہ ان کا ایک تھا جو یہاں
शरीफ आबाद में रहता था डॉक्टर सादिक, वो मर गया। बहुत से लोग हैं, आप देखिए FIR है उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के पास पूरी डिटेल है हिजबुल मोमिनीन कौन चलाता, मैं थोड़ी चलाता। जिस तरह से पर्टिकुलर एक जमात के साथ ये लोग नेगोशिएशन में हैं, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि और 2 बड़े लीडर जो हैं वो अल्ताफ बुखारी के साथ नेगोशिएशन में है, क्या आपको लगता है कि मरकज़ की तरफ से भी इसकी रजामंदी है कि ऐसे लीडर्स मेन स्ट्रीम में आ जाएं? देखिए जी, मरकज़ की बात तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो लोकल हूँ, लोकल ही बात करूँ। जो इस दीवार के पीछे है वो तो नहीं बता सकता हूँ मैं इसके पीछे क्या है, मैं अपनी बात करूँ। अगर और भी कोई मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, जो एक्सट्रीमिस्ट था या जो हुर्रियत से ताल्लुक़ रखता था, वो आना चाहता है, उनके लिए वेलकम। लेकिन उनको जवाब देना है लोगों को, मुझे नहीं, कि 30-35 साल जो उन्होंने लोगों के साथ इस्तेसाल किया, जुल्म करवाया, पैलेट चलवाए, गोलियां चलवाई, जेल में बंद किया, कत्ल किया, दफन किया, मलगुजार जितने भी मकबरे हैं वो भर दिए, वो उनको लोग पूछेंगे, मुझे क्या पूछना है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भाई फलानी आदमी तुमने, ये लोगों का काम है, जिन पर जुल्म हुआ वो जिन लोगों पर जुल्म हुआ वही तो आवाज़ उठाए। आप उनकी आवाज़ उठा रहे हैं ना, आप ही उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं उस अपनी जमात अपनी तरफ से उन लोगों की नुमाइंदगी नहीं, वकालत कर रहा हूँ जिनके साथ जुल्म हो रहा है। मैं मजलूम के साथ हूँ, जालिम के साथ नहीं। ये दुनिया का दस्तूर रहा है। देखिए, आज मैं आपसे एक और सबूत से सवाल करूँगा, आप बोलिए, आप यजीद को किस नज़र से देखते हैं, जालिम के नज़र से या अच्छी की नज़र से? आप मानते हैं कि यजीद ने इमाम हुसैन पर जुल्म किया? अगर आप इमाम हुसैन के जुल्म के लिए आवाज़ उठाएंगे, वो कोई गुनाह नहीं है। आप पर जुल्म हो सकता है, मैं आवाज़ उठाऊंगा। मेरा कोई गुलाम हसन भट्ट साहब कोई रिश्तेदार नहीं है, उसका जवान बेटा मर गया, लास्ट ईयर उसकी शादी हुई है, 1 साल पूरा। मुझे अफसोस है क्योंकि उसके बेटे का जवान बेटा मर गया, अफसोस है उसको। मैं उन तमाम सरपरस्त आदमियों के लिए बात करूंगा जिनके साथ माजी में भी जुल्म हुआ, इस वक्त भी जुल्म हो रहा है। कब तक ये जुल्म हम बर्दाश्त करेंगे? एक ग्रुप आता है एक लिबास में, दूसरा ग्रुप आता है दूसरे लिबास। मैं किसी मतलब जमात के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जिन्होंने 35 साल हमको रोंदा, जिन्होंने हमारा खून चूसा, जिन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया। आज वो नए रूप में फिर आएंगे मेरी पार्टी में, मैं अपनी पार्टी कहूँगा, फर्ज करिए इसी उसमें आएंगे या किसी और में, मैं किसी और का नाम नहीं लूँगा, बाकी पार्टियों में आएंगे, उसमें आकर फिर वो इस्तेसाल करेंगे। हमें तो ये देखना चाहिए, चेक करना चाहिए ना। अगर आपके घर में एक दफ़ा चोरी होती है, और आजकल तो हर जगह CC फुटेज कैमरे लगे हैं, आपने आइडेंटिफाई किया किसी को, वो निकल गया चोरी करके, दूसरी दफ़ा वो आपके घर में फिर आता है, क्या आप उसको छोड़ेंगे, जाने देंगे अपने घर में? हम यही कहते हैं कि खुदारा इंसाफ कीजिए, जिन्होंने 35 साल हमको रुलाया, अब दूसरे लिबास में आकर वो फिर हमको रुलाना चाहते हैं। इसके लिए तो कुछ न कुछ। आबिद साहब, एक सवाल है आपसे। कल 28 सफ़र है, जैसा कि आपने ही कहा कि कदीमी जुलूस निकलता है गोंड ख्वाजा कासिम में, क्या कोई अथॉरिटी की जानिब से आपको कोई ऑर्डर आया है कि क्यों इस बार फिर से उस पर पाबंदी आयद की गई है? बिल्कुल, मैंने बात की, एप्लीकेशन दी,